بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ کعبۃ اللہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر کیسے ہوئی؟ سب سے پہلی بنیاد کعبۃ اللہ کی حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی۔ سب سے پہلا گھر بیت اللہ شریف، اس کی سب سے پہلے بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور وہاں اس دور کے مطابق ایک عمارت، ایک کمرہ بنایا تھا۔ وہ سلسلہ چلتا رہا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا، اس طوفان میں یہ عمارت گر گئی تھی، وہ بنیادیں موجود تھیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر پھر کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا تھا۔ جو بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، اسی بنیاد پر پھر کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر تعمیر فرمایا۔ یہ تعمیر خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی۔ اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت حضرت اسماعیل علیہ السلام سر انجام دے رہے تھے، اور پتھر اٹھا اٹھا کر رکھنا اور دیوار کو سیدھا کرنا اور عمارت کو بنانا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب، ہماری یہ طاقت اور خدمت قبول فرما۔ عمارت کو تعمیر فرمایا اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں تحریر فرمایا خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی۔ خانہ کعبہ کی، اس وقت جو اب خانہ کعبہ ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہے، یہ 10 مرتبہ اس کی تعمیر کی گئی ہے۔ دور بدلتے آئے، حالات کے تقاضوں کے مطابق پھر تعمیرات بھی بدلتی رہیں، تو اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ کی جگہ پہلے فلاں تھی پھر فلاں تھی، ایسا نہیں ہے۔ جس جگہ اب کعبۃ اللہ موجود ہے، یہ وہی بنیادیں ہیں جن بنیادوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا تھا۔ باقی کچھ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جس کو حتیم کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے ساتھ والی جگہ، وہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ بعض جگہ پر بعض وقتوں میں ایسا ہوا کہ یہ پوری ہی عمارت تھی، حتیم بھی کعبۃ اللہ میں داخل تھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کو الگ فرمایا، اور فرمایا کہ جو کعبہ میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکے گا، اگر وہ حتیم میں نماز پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہی کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہا ہے۔ تو یہ حتیم بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، تو یہ اب جو ہے وہ حتیم کو الگ کر دیا گیا اور کعبۃ اللہ کے کمرے کو، عمارت کو الگ کر دیا گیا۔ یہ بنیادیں وہی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی تھیں۔ اسے نقل کرنے کے بعد علامہ سلیمان جمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 1039 ہجری کے بعد بھی بعض بادشاہوں نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا ہے، تو بعض تاریخ دانوں نے اسے نقل کیا، یعنی حالات کے تناظر میں، حالات کے تقاضوں کے مطابق اس کی تعمیرات بدلتی رہی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کی تعمیر انتہائی اعلیٰ عبادت ہے، اور یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ انبیاء کرام نے اللہ کے گھروں کو تعمیر فرمایا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں خود بذات خود حصہ ملایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر گارا اور وہ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے مسجد نبوی کی تعمیر میں۔ تو مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کی تعمیر، تعمیراتی کام ہوں یا مسجد کی ضروریات ہوں، مسجد کے اخراجات ہوں، مسجد کے معاملات میں کہ جہاں جناب وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہوں، تو یہ وہ ایسے عظیم الشان کام ہیں جن کو اللہ کے نبیوں نے سر انجام دیا ہے۔ تو آج بھی مسجد کے ساتھ ملحق لوگ، متصل لوگ
کہ جو مسجد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، مسجد کے کاموں میں جناب وہ اپنے حصہ ملاتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں انوالو رکھتے ہیں، تو یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نبیوں کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جو اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ کا ہر نبی معصوم ہوتا ہے، تو اللہ کے نبیوں کو توبہ کریں یا نہ کریں، انہیں توبہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب وہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ان کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ تعلیم امت ہے کہ اللہ کا جتنا بھی قرب خاص تمہیں مل جائے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہنا یہ انسان کے خمیر میں شامل ہے، اور انسان کو چاہیے کہ کامیابی ملے گی تبھی جب تم اللہ کے ساتھ مخلص بندے بن کے رہو گے۔ تو اتنے اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے ہیں، پھر بھی وہ اس طرح دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو اس سے جناب ان کی عبادت، ان کا اخلاص، ان کی اطاعت، ان کا صدق، ان میں تمام کی تمام چیزوں کے اندر انہیں یہ کمال نصیب ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کی طرف سے جو توبہ تھی یہ بطور تواضع تھی، بطور عاجزی تھی، یعنی عاجزی کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں یہ باتیں عرض کر رہے ہیں۔ اور اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے، خانہ کعبہ اور اس کا قرب یہ مقام مقبولیت ہے۔ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر دعائیں کرنا، خانہ کعبہ کے ارد گرد کھڑے ہو کر دعائیں کرنا، یہ دعاؤں کی مقبولیت کی جگہ ہے۔ وہاں جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتا ہے۔ تو وہاں پر دعا کرنا، وہاں توبہ کرنا، یہ سنت ابراہیمی میں شامل ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ عبادت کے طریقے سیکھنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب سے فرما رہے ہیں کہ اے رب ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا۔ تو عبادت کرنا 24 گھنٹے میں ایک نماز پڑھ لینا، یا نمازوں میں تو آ جانا، نماز تو پڑھ لینا اور سمجھنا کہ بس مقبول ہی ہو گئی، یہ ہماری خام خیالی ہوگی اگر ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ پورا مہینہ روزے تو رکھ دیے اور چوڑے ہو کے ہم چل رہے ہوں کہ جناب بات ہم روزے رکھ لیے تو بڑا کام کر دیا، اگر روزوں کے مسائل پتہ نہ ہوئے اور کہیں بے احتیاطی میں آپ نے روزوں کو ان اصولوں اور طریقوں کے خلاف کر دیا تو ایک بھی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح حج ہے، اسی طرح عمرہ ہے، اسی طرح دیگر عبادات ہیں۔ تو عبادات جو فرض ہیں یا نفل عبادات کچھ بھی ہیں جن کا تعلق عبادت سے ہے، عبادت جس طرح کرنا ضروری ہے، عبادت کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ اگر وہ علم فرائض میں شامل ہے تو پھر ان فرائض کے طریقے سیکھنا یہ بھی ان علم کے اندر شامل ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا طریقہ بھی صحیح آنا چاہیے، روزے رکھتے ہیں تو روزے کا کہ مسائل بھی ہمیں یاد ہوں کہ روزہ ٹوٹتا کب ہے، جناب وہ روزہ ہوتا کب ہے، اس میں احتیاطیں کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے روزے کا نقصان نہ ہو، تو یہ سب چیزیں سیکھنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو فرض عبادت کا طریقہ اور مسائل سیکھنا وہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو عبادت کرنے کا شوق تو ہے، ان عبادت کے معاملات کو سیکھنے کا شوق بھی ہو۔ اگر کہیں پتہ نہیں تو بندہ رہنمائی لے لے، کہ طریقہ سیکھ لے، اس کے بارے میں مسائل معلوم کر لے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یار ہم محنت کر بھی رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محنت ہماری ضائع ہو جائے اور اس کا نقصان ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ
یہ ایسی بارگاہ ہے کہ انسان جب بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور یہ جو عبادات کی جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ مقام مقبولیت حاصل کر لیتا ہے یہ عبادت کر کر کے۔ تو اپنے آپ کو رب العالمین کا کہ قرب کا ذریعہ بنائے، اللہ کا قرب نصیب ہو وہ عبادت کے ذریعے۔ جتنا انہماک ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، جتنا صدق ہوگا، جتنی ہماری خلوص نیت ہوگی عبادت کے اندر، اتنا لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، اور جناب عبادت یہ قبول بھی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور شرعی احکام، شرعی مسائل، دین کے مسائل اللہ تعالیٰ کما حق کو ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔